معزز سامعین گرامی قدر، صلح حدیبیہ کے باب کے حوالے سے سیرت النبی کے اہم ترین چیپٹر کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے کون کون سے فوائد حاصل کیے، ان میں سے چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بنیادی طور پر جس صلح کو صحابہ ناپسند فرما رہے تھے اور ان شرائط کے اوپر ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ شرائط مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہیں، حقیقت میں اگر آپ جائزہ لیں غیر جانبدارانہ طور کے اوپر تو وہ شرائط اگرچہ بادی النظر میں تلخ لگتی ہیں کہ صحابہ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، جو کافر مسلمان ہو کے آئے گا اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا، جو مسلمان کافر ہوگا اس کو وہ واپس نہیں لٹائیں گے وغیرہ۔ لیکن اس معاہدے کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ قریش مکہ، وہ کفار مکہ جنہوں نے ان لوگوں کو اپنے وطن سے ہجرتوں پہ مجبور کیا اور ان کی کوئی حیثیت ماننے کو تیار نہ تھے، بلکہ جو کوئی بھی اسلام قبول کرتا اس کے پیچھے پڑ جاتے، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا۔ یعنی یہ ہجرتوں کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، ان کی حیثیت قریش مکہ مانتے تھے؟ اگر مانتے ہوتے تو احد میں آتے، بدر میں آتے، خندق میں آتے، اتنے لڑائیاں لڑتے نہیں۔ تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، یہ پہلا موقع تھا مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح اس میں یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کیا۔ مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنا بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ایک چڑھتا ہوا سورج ہوتا ہے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، لیکن اس وجود کو ریٹن فارم میں لے کے آنا، ایک دوسرے کے ساتھ مابین فریقین معاہدہ کرنا، یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ ہاں اب ہم آپ کو اپنے سٹریچر کا اور اپنے لیول کا سمجھتے ہیں کہ آپ سے بات چیت ہوگی، آپ سے مذاکرات ہوں گے، معاہدہ لکھا جائے گا۔ آپ اس معاہدے کے لکھنے کے اثرات دیکھیے، بنو خدا اسی ٹائم اسلام کو قبول کر لیا، پھر آپ کے سامنے امام زہری کا قول رکھا کہ انہوں نے کہا کہ صلح حدیبیہ میں 1400 تھے، اعلان کے بعد کہ عمرہ کریں گے، رسول اللہ کی ترغیب کے بعد صرف 2 سالوں کے بعد رسول اللہ فتح مکہ پہ آ رہے ہیں تو کتنے ہیں؟ 10,000۔ گویا جوں ہی یہ بات لکھی گئی کہ قریش کا اور مسلمانوں کا معاہدہ ہو گیا، اس کا جو سب سے پہلا اثر پڑا پورے کے پورے قبائلی علاقوں میں، اچھا قریش نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ اس کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ یہ قریش جنہوں نے صدیوں سے کسی کی حکومت خانہ کعبہ کے اوپر تسلیم نہیں کی، اپنے حزب مخالف کے ساتھ آج معاہدہ کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور سنیے تو صحیح، یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ جو تبلیغ کا دروازہ کھلا صلح حدیبیہ کے بعد، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس سے پہلے قریش کہتے تھے ہرگز نہیں، ان کی بات نہ سنو، ان کے منہ نہ لگو، ان کی طرف مت جاؤ، آج نہیں تو کل ہم ان کو مٹانے والے ہیں، آج نہیں تو کل یہ ہماری تلواروں کے نیچے آنے والے ہیں۔ لیکن جب معاہدہ کر لیا اس کے بعد انسان کہہ سکتا ہے کہ اس فریق کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی بات نہ سنی جائے، ان کی بات کے اوپر کان نہ دھرا جائے، یہ کہنے کی باتیں رہ گئی۔ اس کا سب سے پہلا امپیکٹ کیا ہوا؟ لوگوں نے مسلمانوں کی گفتگو سننا شروع کی، لوگوں نے صحابہ کی گفتگو سننا شروع کی، لوگوں نے تبلیغ دین سے آشنا ہونا شروع کیا کہ یہ کہتے کیا ہیں، رسول اللہ کی دعوت کیا ہے، یہ مشن کیا ہے، یہ منشور کیا ہے، یہ نظریہ کیا ہے۔ ایک بہت بڑی رکاوٹ کہ فریق کا تسلیم نہ کرنا، وہ بھی مانے گئے۔ دوسری رکاوٹ تبلیغ دین میں جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، کئی مرتبہ انسان یہ واقعات پڑھتا ہے سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ بہرحال ان کے بھی احساسات تھے، ان کے بھی جذبات تھے، وہ ایک لیڈر تھے، وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، وہ خاتم النبیین ہیں، لیکن بطور انسان ہونے کے بھی تو ان کی فیلنگز تھی نا۔ اور رسول اللہ نے جب اس بیریئر کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلی خوشخبری، اللہ اکبر، سب سے پہلی خوشخبری اس صلح کے بعد کیا آئی؟ آپ جب یہ واقعات پڑھتے ہیں کئی مرتبہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید، وہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے، حضرت عمر بن العاص، وہ جو قریشیوں کے بڑے سردار، حضرت عثمان بن طلحہ،
وہ جو قریشیوں کے بڑے سردار، یہ 3 سردار مسلمانوں کی دعوت کے اوپر غور کر رہے تھے۔ غور کرتے کرتے ایک دن آپس میں پلان کرتے ہیں کہ چلو مدینہ چلتے ہیں۔ کس لیے چلتے ہو؟ اب ظاہر ہے جب نیا نیا اسلام اور ایمان دل میں آئے، ایک دوسرے سے بھی گھبراتا بندہ بات کرتے، بالآخر کہہ دیا اب یہاں پہ دل نہیں لگتا، وہ جو دماغ کے اوپر پردے تھے ختم ہو گئے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تینوں آپس میں پوچھ رہے۔ رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو نہ قبول کر لیں۔ یہ 3 جرنیل اچانک مدینہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کی قسم آپ سوچئے وہ رسول اللہ کی کیفیت کیا ہوگی کہ یہ جرنیل جو میرے خلاف تلواروں کو اٹھانے والے، جنگ احد میں حضرت خالد ابن ولید کے کردار کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلاً رکھا تھا۔ رسول اللہ بھی ہر بندے کو اکرام دیا کرتے تھے، احترام، اس کے قدر و مرتبے کے مطابق اس کی عزت۔ جب یہ تینوں جرنیل مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، رسول اللہ آگے بڑھ کے استقبال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ نیک نیتی سے آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا رسول اللہ آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کرنے کے لیے آئے۔ رسول اللہ نے اس وقت ایک تریخی جملہ کہا، اللہ کی قسم انسان حیران رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ اتنے خوش ہوئے، رسول اللہ بالعموم ایسے اعدادات سے صحابہ کو نہیں تھے نوازا کرتے، لیکن اس دن اتنا خوش ہوئے، کہنے لگے مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو محمد کی جولی میں ڈال دیا۔ یہ 3 وہ جرنیل ہیں جن کے بارے میں روافض بکواس کرتے ہیں۔ ان کا سہولت کار مرزا جہلمی ان صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کرتا ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں مکہ نے اپنے جگر گوشے میں محمد کی جھولی میں آج پھینک دی ہیں، اور اعدادات، اللہ اکبر، اعداد بھی کیا دیا، حالت سیف اللہ ہے۔ آج تک مسلمانوں کے خلاف تلوار چلایا کرتا تھا، آج کے بعد تلوار چلائے گا کفار کے اوپر، اور سیف اللہ ہے۔ سیف اللہ سے مراد اللہ کی تلوار ہے، اور اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی۔ خالد ابن ولید کو یہ اعزاز، یہ رتبہ کس لیے ملا؟ آخری عمر تک خواہش کرتے رہے کہ شہید ہو جاؤں، بلکہ کئی مرتبہ اپنا کرتا اٹھا کر صحابہ کو دکھایا کرتے تھے کہ دیکھو جس کی موت نہیں آنی، میدان جنگ میں ساری زندگی گزار دی ہے، جسم کا کوئی حصہ بتاؤ جہاں پہ تلوار کا نشان نہیں ہے، جہاں پہ ضرب نہیں لگی ہوئی، جہاں پہ مار نہیں کھائی ہوئی، جہاں پہ جلد کٹی اور نہیں پھٹی۔ لیکن اللہ نے قسمت میں نہیں تھا لکھا، ہاں محدثین نے لکھا کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ رسول اللہ نے ان کو سیف اللہ کہا تھا۔ اگر شہید ہو جاتے تو لوگ کہتے تلوار ٹوٹ گئی ہے، تلوار ٹوٹ نہیں سکتی۔ عمر بن عاص، سبحان اللہ، اعزاز کیا بخشا۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے، ایک مقدمہ آیا پچیتا نوعیت کا، فقہی نوعیت کا، رسول اللہ سن رہے ہیں۔ عمر کو کہنے لگے آپ فیصلہ کیجیے۔ عمر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے جب اسلام نہیں تھا قبول کیا تب بات اور تھی، اب تو آپ کے در کے غلام ہیں، اب فیصلے آپ نے کرنے ہیں، اب حاکم آپ ہیں، اب فیصلے کی اتھارٹی آپ کی ہے۔ عمر، حاکم میں ہوں، فیصلہ میں کرتا ہوں، لیکن آج میں تجھے یہ اختیار اپنا تفویض کرتا ہوں، فیصلہ کر۔ سبحان اللہ، فیصلہ کیا۔ اللہ کی قسم رسول اللہ ان کے فیصلے سے خوش ہو گئے اور کہا بڑا عمدہ فیصلہ کیا۔ اور عثمان بن طلحہ، ان صحابہ کے بارے میں بعض بدبخت کہتے ہیں یہ جی اب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اسلام لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو اسلام کو قبول کیا۔ یہ رسول اللہ ان کو اعزازات سے نواز رہے ہیں۔ اور عثمان بن طلحہ کا واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوا ہے، مختصر کرتا ہوں۔ آج جمعہ بھی قدرے آپ کے سامنے مختصر پڑھاؤں گا، ایک امتحان ہے، وہاں پہ جانا ہے جمعے کی نماز کے فوراً بعد، تو ملاقات بھی نہیں ہو سکے گی۔ عثمان بن طلحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کہ شاید ہی کسی اور صحابی کے نصیب میں آیا ہو۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ طویل واقعہ مختصر کرتا ہوں، آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں، انشاءاللہ فتح مکہ کے باب میں اس کو تفصیلاً بیان کریں گے۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، وہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے، حضرت عمر کو بھیجا وغیرہ۔ بلاہر آئے
تو رسول اللہ کہنے لگے عثمان آپ ہمیں خانہ کعبہ کی یہ جو دروازے کلید بردار تھے دروازہ کھول کے چابیاں دے کے گئے ہیں، کیا آپ ہمیں چابیاں دینے کے اوپر راضی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول یہ بات نہیں ہے، آپ کے اوپر ایمان لے کے آ گیا ہوں، اسلام کو قبول کر لیا ہے، لیکن پچھتاتا ہوں کس بات پہ؟ کاش اس دن آپ کی حدیث کی اہمیت کو سمجھا ہوتا کہ یہی مکہ تھا، یہی خانہ کعبہ تھا۔ آپ ایک دن آئے تھے اور مجھے کہنے لگے تھے عثمان خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت میں نے آپ کو دھتکار دیا تھا، تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی۔ کہا اس دن کو یاد کرتا ہوں، کاش آپ کی حدیث کی اہمیت تب سمجھ آتی اور یقین اور ایمان ہوتا کہ ایک دن چابیاں آپ کے ہاتھ میں آئیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ جواب سن کے مسکرانے لگے اور کہنے لگے عثمان آپ کو خانہ کعبہ کی چابیاں کس نے دی تھی؟ کہا کفار نے، قریش مکہ نے، آباء و اجداد نے، خاندان در خاندان چابیاں کلید برداری اور خانہ کعبہ کی ذمہ داری اور ہمارے ذمے ہیں۔ اس کے دروازے کو مہمانوں کے اکرام کے لیے کھولنا، کوئی معزز مہمان آئے اس کے یہ کفار نے دی تھی۔ عثمان پھر میری بات سن، کفار نے جو تجھے چابیاں دی تھی وہ تجھ سے چھین لی گئی، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چابیاں دوں گا، خذوہا خالدتن تالدتن لا ینزعها منک الا کافر۔ اب میں محمد تجھے چابیاں دیتا ہوں، اب میں محمد تجھے چابیاں دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس اعلان اور پیشین گوئی کے ساتھ دیتا ہوں یہ چابیاں قیامت تک تیرے گھر میں رہیں گی، یہاں تک کہ ایک حاکم آئے گا جو کافر ہوگا، جو ظالم ہوگا، جو فاجر ہوگا، وہ تجھ سے یہ چابیاں چھین لے گا۔ آج رسول اللہ کی اس حدیث کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ بیت گیا؟ 1450 برس تقریباً۔ جائیے نیٹ اٹھائیے، معلومات کی دنیا دیکھیے، سرچ کیجئے، چابیاں آج بھی عثمان بن طلحہ کے گھر میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ اس حدیث کی وجہ سے آپ حیران رہ جائیں گے، کرامتی آئے، کتنے بد عقیدہ لوگوں کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں نا، لیکن ان میں سے بھی کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ عثمان بن طلحہ کے گھر سے چابیاں لے لے، حالانکہ 100% عقیدہ مختلف ہے، 100%، یعنی جنہوں نے خانہ کعبہ سے حجر اسود اکھاڑ لیا ان کو چابیاں لینے میں کوئی مسئلہ تھا؟ ہاں، لیکن کیوں نہیں لی؟ صرف اس حدیث کی وجہ سے کہ اگر ہم نے عثمان بن طلحہ کے گھر سے یہ چابیاں لے لیں تو ہمارے اوپر یہ حدیث فٹ آ جائے گی کہ رسول اللہ نے کہا تھا عثمان بن طلحہ سے چابیاں لینے والا یا کافر ہوگا یا ظالم ہوگا، تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ آج بھی حکومتیں بدلتی ہیں، کبھی شریف آتی ہیں، کبھی عثمانی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ملک عبدالعزیز کے بیٹوں کو حکومت دی ہوئی ہے، انہوں نے چھین لی، کسی کو جرت نہیں ہے۔ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، اس خاندان سے چابیاں لے نہیں سکتا، ہاں جو لے گا وہ کھلا کافر ہوگا، لے گا ایک دن وہ بندہ، لیکن کافر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے بھر گئے اور خوشی سے معمور ہو گئے ان 3 عظیم جرنیلوں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ اب یہ جو بات ضمنی طور پہ آئی تھی طویل ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے کر دینے کے بعد صحابہ کے جو غم و غصہ ہے اس کو بھی فیس کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کے لیے ایک بڑی پریشان کن جو لمحات ہیں ان کی زندگی میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس بات کے اوپر پریشان ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے صلح حدیبیہ ختم ہونے کے بعد، معاہدے طے پانے کے بعد جو آپ کے سامنے رکھا، حضرت عمر کے کول کے بعد، حضرت ابوبکر کے بعد جانے کے بعد جب سارے معاملات سیٹل ہو گئے تو رسول اللہ باہر آئے، صحابہ کو حکم دیا، 1400 صحابہ جانثار ہیں، فدائیان ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، اٹھو قربانیوں کو ذبح کرو، اٹھو حجامت کرواؤ۔ اب وہ صحابہ جو آپ کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ کی تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے،
وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، یہاں رسول اللہ حکم دے رہے ہیں خاموش بیٹھے۔ رسول اللہ نے دوسری مرتبہ کہہ دیا، رسول اللہ نے تیسری مرتبہ کہا، اور یہ رسول اللہ کی سنت مطہرہ تھی کہ آپ 3 سے زائد مرتبہ 3 کے عدد کو پسند کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض آداب میں 3 دفعہ دروازہ کھٹکانے، اجازت لینے کے امور بھی فقہی طور پہ ذکر ہے۔ تو یہاں پہ بھی رسول اللہ نے 3 دفعہ کہا، کوئی ایک صحابی نہ اٹھا، ایک بھی۔ آپ پریشانی کے عالم میں حضرت ام سلمہ کے خیمے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے آج زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کیا واقعہ ہوا؟ وہ جو میرے لیے جان نثار کرتے ہیں، وہ جو میرے لیے اپنے خون بہا دیتے ہیں، وہ جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ گردن کٹتی ہے کہ بازو کٹتی ہے، جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کا کون سا عضو تلف ہوتا ہے، جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، جو مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو صحابہ رسول اللہ کی طرف آنے والے تیر کو تو دور کی بات ہے گالی کو، سب و شتم کو برداشت نہیں کرتے۔ ام سلمہ، میں ان کو حکم دیتا ہوں وہ اٹھتے نہیں ہیں۔ ام سلمہ کی ذہانت اور متانت کے اوپر بھی قربان جائیے، اور یہاں سے مشاورت کے باب کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ام سلمہ کہنے لگی آپ کہتے کیوں ہیں؟ آپ باہر جائیے، اونٹ ذبح کیجئے، اپنی حجامت کروائیے۔ یہ کہ انسان خود عمل کر کے دکھائے، لیڈر، رہنما کا اگر کبھی ایسی صورتحال اور مشکل ہو جائے کہ بات اس کی نہ مانی جا رہی ہو تو خود آگے بڑھ جائے، خود سب سے پہلے عمل کا میدان سجائے، پھر دیکھے کہ کارکنان کیسا کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت سے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے۔ رسول اللہ باہر نکلے، اونٹ کو ذبح کیا، حجامت کروانا شروع کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں جیسے ہی رسول اللہ نے اپنے اونٹ کو ذبح کیا اور حجامت کروانا شروع کی، صحابہ ایک دوسرے کے سروں کو ایسے مونڈنے لگے کہ لگتا تھا گردنیں کاٹ دیں گے۔ اسی وقت عمل کرنا شروع کر دیا، اسی وقت جیسے ہی رسول اللہ نے اونٹ کو ذبح کیا، صحابہ نے بھی 70 اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ ہر اونٹ میں اس دن 7 حصے ڈالے گئے، البتہ اونٹ کے اندر 10 حصوں کا ڈالنا بھی جائز ہے۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اونٹ کو نہر کیا؟ یہ وہی اونٹ ہے جو بدر میں آپ کو بتایا تھا کہ ابو جہل کا بڑا تندرست اونٹ رسول اللہ کے ہاتھ لگا اور رسول اللہ نے اس کو رکھ لیا تھا۔ اور یہ وہ دن تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن کے لیے اس اونٹ کو رکھا تھا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ابو جہل کے اونٹ کو ذبح کیا، اس وجہ سے کفار مکہ کو پتہ چلے آج تمہارے وہ سردار کا اونٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ اور بات پھیل گئی، اس نے ابو جہل نے اپنے اونٹ کے ناک میں یہ جو ہم نکیل ڈالتے چاندی کی بنوائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر دعا کی کہ سر کی حجامت کروانے والے کو 1 مرتبہ اور جو سر منڈوائے اس کو 3 مرتبہ کے لیے دعا کی، اور یہ قیامت تک کے لیے فلسفہ بن گیا کہ جو جائے گا سر منڈوائے گا اس کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا ہے، اور جو بال کٹوائے گا اس کے لیے 1 مرتبہ رحمت کی دعا ہے۔ آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو رکھا تھا کہ اس میں اگر کوئی مسلمان مدینہ آ جائے فرار ہو کے، کسی بھی طریقے سے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آئیں، کفار نے مراسلہ بھیجا آپ کا ہمارا معاہدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العزت نے مردوں کے بارے میں ہمارا تمہارا معاہدہ ہے، فلا ترجعوہن، ان کو کفار کی طرف واپس نہ لٹایا جائے، جو مومنہ عورت ہجرت کر کے آ جائے۔ مردوں کے لیے رسول اللہ کو اجازت تھی، معاہدہ کیا ہے، واپس لٹا دیا جائے۔ وہ بھی آپ کے سامنے رکھا، اس سے ابو البصیر نے اور ابو جندل نے کیسے فائدہ اٹھایا۔ یہاں پہ یہ عورت تھی تو رسول اللہ نے واضح انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو واپس لٹانے کا حکم معطل کر دیا ہے۔ خیر کفار اب اس سٹیج پہ نہیں تھے کہ ابھی تعالیٰ معاہدہ ہوا اور ابھی رسول اللہ نے ابو البصیر کو ابو جندل کو واپس بھی بھیج دیا، اب ایک عورت آئی ہے تو ہم اس کو بھی زبردستی لے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح انکار کر دیا کہ عورتوں کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، اگر وہ مومنہ ہوں گی تو یہ بھی فقہ کا ایک حکم ہے۔ اسی سفر سے واپسی کے اوپر
بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھوک سے تنگ آ کے اپنے باقی ماندہ اونٹوں کو ذبح کرنے لگے۔ حضرت عمر نے کہا اور رسول اللہ تمہارے درمیان میں موجود ہیں اور تم اپنے اونٹوں کو ذبح کرو گے، سامان کو اکٹھا کرو۔ رسول اللہ نے آپ کی یہ رائے بھی قبول کی، سامان کو اکٹھا کیا گیا۔ چند لوگوں کے کھانے کا سامان رسول اللہ نے برکت کی دعا کی، 1400 صحابہ نے کھایا۔ ایک لوٹے کا پانی ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، برکت کی، 1400 صحابہ نے پیا۔ یہ واقعات بھی ہوتے آئے، جس طرح معجزات کے باب میں آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا حادثہ ہے۔ پھر اسی طرح یہی وہ سفر ہے جہاں پہ فجر کی نماز رہ گئی تو اٹھتے ساتھ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ فجر کی نماز کو ادا کیا۔ یہاں سے یہ فقہی بات بھی سمجھ آتی ہے، کوئی نماز رہ جائے، بالفرض اگر رہ جائے شرعی عذر کی بنیاد کے اوپر، تو اس کو اگلے دن کی نماز کے ساتھ ملا کے قضا ادا نہیں کرنی، اس سے اگلے دن کے ساتھ ملا کے پچھلی نماز کی قضا ادا نہیں کرنی۔ جس وقت جس لمحے میں یاد آئے میں نے نہیں پڑھی اسی وقت ادا کرنی ہے۔ یہ جو فلسفہ باطل ہے، آج فجر رہ گئی ہے، اب کل کی فجر کے ساتھ ملا کے پڑھوں گا، ظہر رہ گئی ہے کل کی ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھوں گا، یہ فلسفہ باطل ہے۔ یہ آپ نے خود ساختہ من گڑت فلسفے کو اختیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھ